الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ایک بھائی نے محمد ناصر راجپوت صاحب نے کراچی سے ایک سوال کیا تھا کہ دور حاضر میں تصوف میں آنے والی خرابیاں کون سی ہیں، اس کے متعلق آپ کچھ وضاحت کریں اور ویڈیو ریکارڈ کر کے ہمیں اس کی وضاحت بیان کریں۔ آج بحمدہ تبارک و تعالی ہم اس سوال کے جواب کو لے کر آج حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ کریم آپ کی اور ہماری حاضری اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں میرے پیارے بھائی جان، تصوف اور سلوک جو ایک روحانی نظام تربیت کا نام ہے، بدقسمتی سے آج اس میں بہت سے تضادات، اختلافات کی وجہ سے خرافات کی صورتیں پیدا ہو گئی ہیں۔ تصوف محض چند رسومات کی حد تک ہی رہ گیا ہے۔ تصوف کی بنیاد جس اخلاص پر تھی، آج نام نہاد صوفیہ نے اسے ریاکاری اور دکھاوے کی بھینٹ چڑھا دیا ہے۔ جعلی پیروں نے تعویذ، گنڈوں، دم درود اور عرس منانے تک ہی ساری طریقت کو محروم کر دیا ہے۔ طریقت اور تصوف صرف اس بات سے عبارت ہو کر رہ گئے ہیں کہ بیعت شیخ کی جائے، اس عمل کے بعد نہ شیخ کو خبر کہ میرا مرید کس حال میں ہے اور نہ مرید کو شیخ کے حال کی خبر، بس تصوف اور بیعت محض رسمی سی چیزیں بن کر رہ گئے ہیں۔ سال بعد جب جملہ مریدین ایک جگہ جمع ہوں، سب عرس کی تقریب میں شریک ہوں اور پیر صاحب سالانہ دو چار دورے فرمائیں، نظر و نیاز وصول کر کے واپس چلے جائیں، اس طرح تصوف جو حب جا اور حب دنیا ترک کرنے کی تعلیم دیتا تھا، اب وہ کاروبار بن گیا ہے۔ تصوف اور طریقت میں جانشینی اور وراثت کا تصور پیدا ہو گیا ہے۔ اس طرح خانقاہی نظام میں بے پناہ قباحتیں اور خلاف شریعت امور در آئے ہیں۔ سجادہ نشینی کا نسل در نسل نظام زوال پذیر ہوتے ہوئے عملاً یہ صورت اختیار کر گیا ہے کہ میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زابوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے من۔ تصوف پر ایک ظلم یہ ہوا کہ علماء دین تعلیم و تربیت کے پہلو سے بے توجہی برتنے لگے ہیں۔ تصوف کے لیے کوئی مقام دینی شرعی علوم میں رہا نہ کسی خانقاہ میں۔ تصوف میں دوسرا بڑا فتنہ نام نہاد پیروں اور جھوٹے مفاد پرست دنیادار صوفیوں نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اٹھایا ہے۔ شریعت کو مولویت کا نام دے کر بدنام کرنے کی تعلیم دی ہے۔ ان کے نزدیک قرآن، حدیث اور فقہ کی تعلیم مولویوں کا کام ہے، اولیاء صوفیہ کا نہیں۔ علوم شرعیہ کی اس طرح نفی کی جا رہی ہے اور یہ باور کرانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ شاید طریقت اور روحانیت، معرفت اور ولایت اور حقیقت کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، حالانکہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم نے ایک دو اور تصوف کی کلپ میں ہم نے یہ بیان کیا ہے اور بتلایا ہے کہ طریقت اور شریعت یہ لازم اور ملزوم چیزیں ہیں۔ شریعت اور طریقت جو ہے یہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے۔ طریقت در حقیقت شریعت پر عمل کرنا ہے، اور ہم نے حمدی تبارک و تعالی ایک مثال کے ذریعے ہم نے بتایا ہے کہ جس طرح نماز کا علم جو ہے یہ شریعت ہے اور نماز پڑھنا یہ طریقت ہے، یعنی شریعت کے حکم پر عمل کرنا یہ طریقت ہے۔ وضو کا علم یہ شریعت ہے اور وضو کرنا یہ طریقت ہے۔ روزے کا علم یہ شریعت ہے، روزہ رکھنا یہ طریقت ہے۔
زکوٰۃ کا علم یہ شریعت ہے، زکوٰۃ ادا کرنا یہ طریقت ہے، حج کا علم یہ شریعت ہے اور حج کرنا یہ طریقت ہے، یعنی شریعت کے عمل کو عملی جامہ پہنانا یہ طریقت کا نام ہے۔ اور آج کل جو معاشرے میں چل رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ آپ اور ہمیں صحیح معنوں میں شریعت اور طریقت کو سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔